دعوت تبلیغ کا یہ عظیم کام جس نے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس امت کو بچا لیا، بہت بڑی تعداد میں اللہ کے بندوں کو کلمہ نماز کی توفیق ہو گئی۔ لوگ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور بلا شبہ یاد کرنا چاہیے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کا جسم جس طرح پردے میں رہتا ہے اسی طرح ہماری خواتین اسلام کی قربانیاں بھی اکثر پردے میں رہتی ہیں۔ یاد کرو وہ دن جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیداد، باغ، کھیت سب بھول کر چھوڑ کر دن رات دین کی محنت میں لگ گئے۔ ان کے لوگوں نے ان سے بہت کہا کہ آپ کے پاس بڑی جائیداد ہے، باغات ہیں، لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تھوڑی توجہ کر دیجئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک منٹ بھی ان چیزوں کو میں ضائع کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ اللہ مالک ہے، میں تو اب بس دین کے کام کروں گا، اللہ کرے گا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا، اللہ میری کمزوری کو جانتا ہے۔ پھر آنے لگے امتحان، پھر وہ وقت آیا کہ رمضان مبارک کے دن تھے، بنگلے والی مسجد میں مہمان تھے، دسترخوان سحری کے وقت میں بچھایا گیا، لیکن دسترخوان پر جانتے ہو کیا رکھا گیا؟ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہیں پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس میں گولر کا پھل نکلتا تھا۔ گولر کا پھل کوئی انسان نہیں کھا سکتا، یہ صرف بکرے کھاتے ہیں۔ اس گولر کو توڑ کر لگ دیا گیا دسترخوان پر، اور سحری میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے مہمانوں نے گولر کھا کر پانی پی لیا اور دن بھر روزہ رکھا، انتظار میں رہے شاید افطار کے وقت میں کچھ کھانے کو مل جائے، ایک پیالی چائے ہی مل جائے، کچھ تو ملے گا، مگر پھر دسترخوان افطار میں بچھا اور پھر گولر اور پانی کے سوا کچھ نہیں۔ جب ایسے دن گزرنے لگے تو حضرت مولانا الیاس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا، ان کی بیوی اچھے رئیس خاندان کی تھی، اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے اب میری قسمت میں تو یہی سب لکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے، میں خوشی خوشی تم کو آزاد کر دوں گا، کوئی تحفہ دے سکوں گا تو دے دوں گا، تم کو طلاق دے دوں گا، تم چلی جاؤ اپنے میکے واپس، اور پھر عدت گزارنے کے بعد میری دعا ہے کسی کھاتے پیتے انسان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو، تم یہ تکلیف کب تک برداشت کرو گی؟ حضرت مولانا الیاس کی اہلیہ خاموش نہیں، ایک لفظ نہیں بولی، اٹھی اور کوٹری کے اندر گئیں، اور ایک پوٹلی انہوں نے چھپا کر رکھی تھی، اس میں کچھ زیور تھے اور کچھ روپے تھے، وہ لائیں اور لا کر ان کے قدموں پر رکھا اور کہنے لگی مجھے اپنے گھر سے اپنے قدموں سے جدا مت کیجیے، یہ جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس کے عزم و قربانی پر، کیا پتہ اس قربانی کو قبول کر کے اللہ نے پورے دعوت والے کام کو قبول کیا۔